بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 15 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 15 میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پہلی مرتبہ سبق سن رہے ہیں تو ہمارے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب جس کے اندر ایک رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے، مثال کے طور پہ یہاں پہ 3 رنگ استعمال ہوئے ہیں، تو سرخ رنگ جو ہے ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں لفظی ترجمہ۔ اور جو ہمارا اسلوب نمبر 2 ہے، اس کے اندر جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، جو تقریباً 65% ہے، اور نیلا رنگ جو ہے وہ ان الفاظ کے لیے ہے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، یعنی نیلے رنگ کے اندر جو الفاظ آئیں گے وہ الفاظ ہوں گے جو بار بار قرآن پاک میں آنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو سرخ رنگ کے الفاظ ہیں وہ نئے یا مشکل الفاظ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ تقریباً 15% ہے۔ 65% الفاظ جو ہیں وہ کالے رنگ کے اندر ہیں، 20% جو ہیں وہ نیلے رنگ کے اندر ہیں، اور 15% الفاظ جو ہے وہ آپ سرخ رنگ کے اندر دیکھنے کو آپ کو ملیں گے قرآن پاک کے اندر۔ ان دو بہترین اور آسان اسلوب کے ساتھ ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم، اور اس نے سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا، نام وہ سب، ثم پھر، عرضہم ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پس اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، انبئونی بتاؤ تم سب مجھے، باسماء ہؤلاء ان کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو نام میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں اگر تمہیں پتا ہو تو تم بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، ان سب نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں، الا مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک تو ہی، انت العلیم الحکیم، خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وعلم، اور اس نے سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا، نام وہ سب، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب نام جو ہے وہ سکھا دیے۔ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پس اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، انبئونی بتاؤ تم سب مجھے، باسماء ہؤلاء ان کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالو، فرشتوں نے کہا، ان سب نے کہا، یہاں پہ قالو ان میں جو واو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ سب ہو رہا ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں، الا مگر، ما علمتنا، تو نے ہمیں جو سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اسلوب نمبر 2 کے تحت اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس نے آدم کو سکھا دیے وہ سب نام جو اس نے چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نام چاہے وہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہاں پہ ہا معنی وہ ہے، یعنی یہ ناموں کی طرف ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا اللہ نے، یہاں پہ بریکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ لکھا ہو، یعنی پھر کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمیں، الا مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔
تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سبق کے اندر زیادہ الفاظ وہ ہیں جو ہمارے اردو کے اندر استعمال ہونے والے ہیں، جہاں سے شروع ہو رہا ہے وعلمہ سے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ یہ کالے رنگ کے اندر ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری اردو زبان کے اندر اکثر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں کوئی لفظ بھی جو ہے وہ سرخ رنگ کے اندر نہیں ہے، بلکہ زیادہ جو ہے وہ بلیک کلر کے اندر ہیں، اور دوسرے نمبر پر نیلے کلر کے اندر جو بار بار آنے والے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر کوئی بھی ہمارے مشکل الفاظ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عرضہ، اس طرح عرض نویسی، معروضات، انبیونی، نبی، انبیاء، صادقین، یہ جتنے بھی الفاظ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ اردو کے اندر قرآنی الفاظ جو ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کے لیے اس ترجمہ سیکھنا انشاءاللہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔